تبلیغ میں لازمی وقت لگاؤ، دل لگے نہ لگے۔ تبلیغی جماعت کا پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک ہے، کچھ نہیں ہوتا تو تھوڑے دنوں کے لیے کان میں یہ بات پڑ جاتی ہے بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تبلیغ والے یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، بیچ کے حالات ہم ویسے صبح و شام ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو کچھ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتوں کے سلسلے میں جو ہے نا آپ کو کہاں جانا پڑے گا، دل لگے نہ لگے۔ تبلیغ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں اب دل ہی نہیں کر رہا، وہی پڑھ رہے ہیں، وہی پڑھے جا رہے ہیں، دین ہمارے اندر چلا جائے، ساری دنیا کے اندر آ جائے، اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ بھائی بور ہو کے بھی 3 دن کوئی اچھے ماحول میں لگا لو۔ یہ اتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں، میں نے چوروں ڈاکوؤں کو، چرسیوں کو، ہیروئنچیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے، ایسے چہرے پہ ان کے نور آ گیا، ایسے تھوڑی ہو گیا ماحول۔ جب تک میرا بیان کتنی دیر کا ہے، آپ چلے جاؤ گے گھر جا کے پھر وہی مشغول ہو جاؤ گے آپ۔ تو جب تک کسی نیٹ ورک سے انسان جڑتا نہیں ہے اس وقت تک وہ دین پہ قائم نہیں رہتا۔ میں بھی تو تبلیغ کے راستے سے ہی آیا ہوں۔ تبلیغ والے آئے تھے، ہمیں بھی انہوں نے نصیحت کی، ہم بھی سہ روزے لگا لیے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑے بہت چینج ہو گئے، پھر ہوتے مدرسے میں چلے گئے۔ تو اس لیے تبلیغ سے جوڑ کے رکھو، کیونکہ تبلیغ کو زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں، اس میں فرقہ واریت نہیں ہے، ورنہ انسان کہیں بھی جاتا ہے ہر آدمی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ابھی دیکھو امام صاحب نے نماز پڑھائی، پہلے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں بہت اچھا لگا، اس لیے کہ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ اس کے قائل تھے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھنی چاہیے، اور کچھ اس کے بھی قائل تھے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ نے دونوں سنتیں جاری کر دی نا۔ تو فرقہ واریت یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث پیش کر کے اپنی رائے پہ جم جاؤ، فرقہ واریت ایسے ختم نہیں ہوگی۔ آج فرقہ واریت پتہ ہے کیسے ختم ہو رہی ہے؟ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں تو کہہ رہے امام شافعی نے فرمایا، امام حنیفہ نے فرمایا۔ او بھائی جس مجتہد نے بھی جو قول کہا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے، آپ اس کو بالکل رد نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر یہ کہا یہ حدیث میں یہی صحیح ہے، یہ لیبل بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں حدیث پہ لا رہا ہوں، لیکن اصل میں آپ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہو، نفرتیں پھیلا رہے ہو آپ۔ تو تبلیغ میں جب آپ نکلو گے آپ کو زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی، رفع الیدین والے بھی، بغیر رفع الیدین والے بھی، اور زور سے بسم اللہ پڑھنے والے بھی، آہستہ بسم اللہ پڑھنے والے بھی، سب ملے گا مارکیٹ میں، اور کوئی جھگڑا آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک ٹاسک پہ سارے جمع ہوں گے، بھائی یہ دین پوری دنیا میں آ جائے، بھلے امام شافعی والا آ جائے، امام حنیفہ والا، اس سے کوئی فرق، سارے مذہب سارے ٹھیک ہیں، سب صحابہ سے ثابت ہیں۔ اس لیے ہم تبلیغ کا حکم دیتے ہیں۔ تبلیغ ایک ایسا نیٹ ورک ہے نا جس میں آپ دین کی بیسک چیزوں پہ آؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں۔ آپ لوگوں نے گھر میں ٹائم دینا ہے۔ یہاں مرد بہت، معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بہت آوارہ ہے، مستیوں میں گم ہے۔ اس کا نتیجہ بہت، جب وہ اولاد بگڑ گئی نا، دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہو اور آپ کو ترکی بترکی جواب دے رہا ہوں۔ یہ جو غم ہے نا اولاد کا، یہ زمین میں گاڑ دیتا ہے انسان۔ دوست بچھڑ جائے کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بیوی بھی باغی ہو جائے نا، راستہ رکھا ہے ایک ڈیورس کا، خلا کا۔ اولاد کا کیا کرو گے بھائی؟ وہ بیمار انگلی کی طرح ہے، نہ کاٹ سکتے ہو نہ رکھ سکتے ہو۔ اس لیے اولادوں کا بگڑنا برداشت نہیں ہوتا انسان سے۔ اور آج جو پہلے زمانے میں اولاد پتہ ہے کیا بگڑتی تھی؟ بس یہ کہ کافر ہو گئی، مذہب چینج، باپ کو باپ پھر بھی مانتی تھی، ماں کو ماں، کیونکہ کلچر تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ باپ کے دوسرے حقوق بھی ادا نہ کرتا ہو، کیونکہ کلچر یہ تھا کہ بھئی سب ماں باپ کو فالو کریں گے۔ لیکن آج آپ کی اولاد اگر مذہب سے پھری تو اس کا مطلب وہ سیکولر بنے گی، اور سیکولر کا مطلب آج کی لغت میں، آج کی ڈکشنری میں سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ ابا سے پھر تمیز سے بات نہیں ہوگی، اماں سے بھی نہیں ہوگی، ابا کون ہو، کدھر سے آئے ہو۔ آپ کا بچہ جب مذہب سے گیا نا تو 10 بجے وہ کہے گا آپ ہو آر یو، آپ کون ہو جو مجھ پہ پابندیاں لگاتے ہو۔ بہت آگے نکلے گا، ساری حدود توڑ دے گا۔ جو ہو رہا ہے، ہمیں تو آ رہے ہیں نا کیسز ہمارے سامنے۔ تو اس لیے گھر میں کیا دینا ہے بھائی آپ لوگوں نے؟ ٹائم۔ یہ چند باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں تو میرا خیال ہے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں گے۔ اچھا بھائی، بیوہ عورت کا جب دوسرا نکاح ہو جاتا ہے تو پہلے شوہر کے بھائیوں کے بیٹے محرم ہوتے ہیں کیا؟ دیکھیں، شوہر کے بھائیوں کے بیٹے تو ویسے بھی نامحرم ہیں، صرف شوہر محرم ہوتا ہے شادی کے بعد، اور شوہر کے ابا۔ باقی شوہر کے بھائی جس کو دیور کہا جاتا ہے وہ تو ویسے ہی نامحرم ہے، عورت کا اس سے پردہ فرض ہے۔ تو غیر مسلموں میں ہے سارے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اسلام میں بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے، دیور جیٹھ وغیرہ سے، تو اس کے بچے تو پہلے بھی نامحرم تھے، اب بھی نامحرم ہے۔
اچھا بھائی, ہاں ایک کام تو رہ ہی گیا. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے جو کام بتایا نا, ان میں ایک انتہائی اہم کام وہ یہ کہ بچے بالغ ہوتے ہی ان کی شادیاں کیا کرو, کلچر فروغ, اس کو سیریس لو. آپ کو اپنا فیملی سسٹم مضبوط کرنا ہے. دیکھو یہودیوں نے اپنا فیملی سسٹم مضبوط رکھا ہوا ہے. میں جرمنی گیا ہوں, وہاں یہودیوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں, ٹائم پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے شادیاں چھوڑ دی نا اور نسل روک دی, یہودیوں نے اپنے مذہب کو بہت مضبوط رکھا ہوا ہے. اور سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. یہودیوں میں بھی کچھ صہیونی ہیں, کچھ نارمل لوگ ہیں جو ظلم کو پروموٹ نہیں کرتے بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لیکن مذہب کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے بہت حد تک, جو ان کے بس میں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ فیملی سسٹم مضبوط ہوگا تو مذہب بچے گا, ورنہ نہیں. تو آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچے, ہم سب زندگی گزارے انسان کے بچوں کی طرح, تو اللہ پہ توکل اعتماد کر کے بچوں کے بالغ ہوتے ہی لڑکیوں کے لڑکوں کی شادیاں کر دیا کرو. شادی کرنے کے بعد وہ انسان کا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ. بہت مشکل ہوتا ہے پھر اس کیونکہ ذمہ دار لوگ کہتے ہیں میچور نہیں ہوا. ایکچولی میچور تو بھائی 50 سال کمارا چھڑا چھاٹ 50 سال میں بھی میچور نہیں ہوگا اگر اس کی شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے. میچورٹی انسان میں اولاد کے بعد آتی ہے. میرے پاس کتنے میں کیسز واقعات سنا. ایک صاحب شراب پیتے تھے, کہتے ہیں میرے جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے نا اس دن سے میں نے بوتل اٹھا کے پھینک دی کہ یار میری شراب کا اس بچی کی مستقبل تباہ ہو جائے گا. اولاد انسان کو بہت سارے جرائم سے روک دیتی ہے. یہ بیریئر ہے بہت بڑا. آپ نسل ہی روک لیا آپ نے, نہ گھر ہی نہیں ہے آپ کا, بیوی نہیں ہے, بچے ہی. لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن ہے, پوچھے گی کہاں جا رہے ہو, کہاں سے. یہ ٹینشن پالنے کی چیز ہے, یہ برائیوں سے روکے گی آپ کو. پولیس ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جن ملکوں میں پولیس نہیں ہے وہ پھر ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے اس میں. تو بیوی کو پولیس سمجھ کے رکھ لو گھر میں بھائی. تو گرل فرینڈ سے کون وہ پوچھے نہ پوچھے, آپ بولے جاؤ بڑے بریک اپ 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے تو 2 خاندان انوالو ہوتے ہیں, اس میں بریک اپ آسان نہیں ہوتا. تو آپ کو پھر اپنی بیچیوں کا ڈر ہوتا ہے, یار ہم اس طرح بریک اپ کریں ہماری بچیوں کے گھر خراب ہوں گے, بہت سارے مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خاندانی لوگ پسند ہیں, تو اس لیے جلد نکاح کو کیا کرو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ. بچوں کو خود ہی بول دیا کرو, جب بالغ ہو جائے نا تو ان کو خود ہی بول دیا کرو بیٹا دائیں بائیں مت جاؤ, میں تمہاری شادی کرا رہا ہوں. البتہ اپنے خرچے پہ شادی کرانے میں پھر دو چیزیں. اگر بچہ باصلاحیت ہے اور آپ کے گھر میں جگہ بھی ہے, اب آپ ہی کا گھر 2 کمرے کا ہو تو کھڑکی میں تھوڑی رکھو گے یا الماری میں تھوڑی رکھو گے بہو کو, یا کسی کیا کہاں لے کے جاؤ گے اس کو, روڈ پہ تھوڑی بٹھاؤ گے. تو گھر بڑا ہو آپ کا اتنا کہ اس میں بہو سما سکتی ہو, بہو بھی مناسب سائز کی ہو. بعض بہو ہیں ماشاءاللہ جو اتنی سائز کی برگر کھا کے آ رہی ہیں کہ وہ نارمل سائز کے کمروں میں سما بھی نہیں سکتی. تو نارمل سائز کی بہو ہو اور آپ کے گھر میں جگہ ہو, اور آپ کا بچہ جو کام آپ نے اس کے ذمہ لگایا ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے, آوارہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج نہیں کما رہا لیکن کل کما لے گا. تو پھر اسلام یہ کہتا ہے اپنے خرچے پہ باپ شادی کر دے. واجب تو نہیں ہے لیکن اپنے خرچے پہ کرے. اس سے بہو بھی آپ کی فرما بردار بن کے رہے گی, آگے اولاد کی آپ کو محبت ملے گی. ان کو پتا ہے گھر کے سربراہ ہیں, خالی پیلی کے سربراہ نہیں ہے, انہوں نے خرچہ کیا ہے. ابھی ایک بیلے کا خرچہ ہو نہیں رہا ہوتا باپ کا. بہو کہتی ہے تو ہمارے باپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا, سسر تو 2 ٹکے کا خرچہ ہوا نہیں ہے, تو کیا کس بات کا سسر ہے. تو بڑا بن کے دکھائے گا تو کچھ ہوگا نا. تو اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ کے گھر میں بہو رکھنے کی جگہ بھی ہے, اور پھر یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ساس بہو کے جھگڑے بھی ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہو گھر میں لے آئے, ایک نئی جنگ شروع, آپ کی بیوی کی بہو سے لڑائیاں شروع. تو پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ پھر نہیں نمٹا سکتا. کسی کا باپ بھی نہیں جھگڑوں کو سدھرا سکتا, یہ بتاؤ. ایسی صورت میں تو پھر الگ رکھو, نہیں الگ جاؤ. تو لیکن اگر یہ ساری تحفظات نہیں ہیں تو پھر کر دیا کرو شادی. میں آپ کو بھی پوتا ملیں گے. جاپان میں بڑھاپے میں رینٹے بندہ مل رہا ہے, تو آپ کو جوانی میں پوتا مل جائے یار, کیا چاہیے, کیا خیال ہے. میں الحمدللہ اتنا بوڑھا نہیں ہوں, آپ کو پتا ہے, جوان ہی ہوں. میرے نواسے ہیں ماشاءاللہ, ایسی پیاری میری نواسی ہے, چھوٹی سی ایسی گھمری ہوتی ہے. پھر پوتے نواسوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باپ میں تو یہ ہے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوگی, لیکن ذمہ داری بھی کس کی ہوگی, آپ کی. پوتے نواسوں میں تو ذمہ داری ان کے ماں باپ کی, آپ سے نے صرف انجوائے کرنا ہے. کیا خیال ہے, نہ پیمپر کا خرچہ. اب ہماری نواسی گھر میں آتی ہے, میں پیار کرتا ہوں, مجھے بڑی اچھی, چھوٹے بچے ایسے روبوٹ کی طرح ٹھیکنے سے گھوم رہے ہوتے ہیں. ذمہ داری ساری اس کے ماں باپ کی ہے بھائی.
جیسے ہی پیشاب کا ٹائم آ گیا پکڑا دیں گے بھائی یہ لوگ ہے بھائی اس کو پیمپر چینج کرو. تو دادا دادی نانا نانی یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں پوتے نواسوں کو. تو جوانی میں بن جاؤ جب انجوائے کرنے کی عمر ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے نہ نظر آ رہا ہو نہ سنائی دے رہا ہو, پھر کیا فائدہ دادا بننے کا یار. تو تم اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ گے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی, وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. تو اللہ اگلی نسل کو بھی نا اولاد کے طور پہ ہی بیان کر رہا ہے. اس کو اپنی اولاد سمجھو, اپنے بیٹوں کی شادیوں کو کیا سمجھو کہ بھائی اس سے جو نسل ملے گی وہ ہماری ہی ہوگی, ذمہ داری یہ کم وقت اٹھائے گا, انجوائے کون کریں گے, ہم کریں گے. لیکن یہ اس بچے کے بارے میں جو ذمہ دار ہو, جس کا پتا ہو کہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے, ورنہ ذمہ دار نہیں ہے پھر نہیں کرو. یہ تو وہ ایسا پڑھے گا نا, وہ بہو کو لا کے تمہارے خرچے پہ ڈال دے گا ایک ڈھیلے کا, کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی, اب دماغ بھی اس کا جو ہے نا وہ فری ہو گیا ہے, تو وہ بالکل ہی بیکار پڑ جائے گا. ایسے بھی واقعات ہوئے, نالائق بچے کی شادی کرا دی باپ نے, وہ اور نالائق ہو گیا. اور پھر میرا بیان سنتے تھے نسل بڑھانے پر اسپیڈ سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, بچے دے دنادن ہر سال آ رہے ہیں, ذمہ داری اٹھانے. تو اب باپ کہہ رہا ہے یار یہ تو پوتے نواسے میرے لیے نعمت جب ہے, جب خرچہ تو اٹھانا, تو خرچہ بھی سارا میں نے تجھے بھی پالا, تیری بیوی کو بھی پال رہا ہوں, تیرے بچوں کو بھی پالوں گا, تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا یہاں پہ. تو اگر نالائق بچہ ہو پھر نہیں کرو یہ کام. تو اس لیے جلد نکاح کو بھی بھائی اس کو دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے